لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي اللهم صل على محمد وآل محمد وعجل فرجهم۔ محترم سامعین، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج ایک مرتبہ پھر آپ کی حاضر خدمت ہے موضوع درس تاریخ ابن معصومین علیہ السلام، جس میں سلسلہ گفتگو ہمارا امام محمد باقر علیہ السلام سے متعلق ہے۔ درس نمبر 7، جس کا PDF آپ سب کو بھیجا جا چکا ہے، بغور اس کا مطالعہ کریں اور اس کا آڈیو بنا کر ہمیں ارسال فرمائے۔ تو ہم درس کا آغاز کرتے ہیں۔ پانچویں امام محمد باقر علیہ السلام، اللہم صلی علی محمد وعلی محمد۔ اسم مبارک حضرت محمد بن علی علیہ السلام۔ تاریخ ولادت یکم رجب المرجب سن 57 ہجری بروز جمعہ مدینہ منورہ میں ہوئی۔ والد کا نام امام زین العابدین علیہ السلام، والدہ کا نام جناب فاطمہ بنت حضرت امام حسن علیہ السلام۔ حضرت امام محمد باقر علیہ السلام حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، اللہم صلی علی محمد وآل محمد وعجل فرجہم، کے پانچویں فرزند، جانشین، پانچویں امام اور سلسلہ عصمت کی 7ویں کڑی تھے۔ علماء کا اتفاق ہے کہ آپ باپ اور ماں دونوں کی طرف سے علوی اور نجیب الطرفین ہاشمی تھے۔ نسب کا یہ شرف کسی کو بھی نہیں ملا۔ آپ اپنے آباء و اجداد کی طرح امام منصوص، معصوم، عالم زمانہ، افضل کائنات یعنی خدا کی طرف سے آپ امام معصوم اور اپنے عہدہ امامت میں سب سے بڑے عالم اور کائنات میں سب سے افضل تھے۔ علامہ ابن حجر مکی لکھتے ہیں کہ آپ عبادت، علم اور زہد دونوں میں امام زین العابدین علیہ السلام کی جیتی جاگتی تصویر تھے۔ علامہ محمد بن طلحہ شافعی لکھتے ہیں کہ آپ علم، زہد و تقوی، طہارت، صفائے قلب اور دیگر محاسن و فضائل میں اس درجے پر فائز تھے کہ یہ صفات خود ان کی طرف انتساب سے ممتاز قرار پائے۔ القاب آپ کے بے شمار ہیں، جن میں باقر، شاکر، ہادی زیادہ مشہور ہیں۔ کنیت آپ کی ابو جعفر تھی۔ باقر کی وجہ تسمیہ۔ باقر کی وجہ تسمیہ یہ ہے کہ باقر بقرہ سے مشتق ہے۔ اس کے معنی شق کرنے اور وسعت دینے کے ہیں۔ شہید ثالث علامہ نور اللہ شوستری کا کہنا ہے کہ حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، اللہم صلی علی محمد وآل محمد وعجل فرجہم، نے ارشاد فرمایا کہ امام محمد باقر علیہ السلام علوم و معارف کو اس طرح سے آگاہ کر دیں گے جس طرح زراعت کے لیے زمین شگافتہ کی جاتی ہے۔ امام محمد باقر علیہ السلام اور جابر ابن عبداللہ انصاری کی باہمی ملاقات۔ مورخین کا بیان ہے کہ سرور کائنات ایک دن اپنی آغوش مبارک میں امام حسین علیہ السلام کو پیار کر رہے تھے کہ ناگاہ آپ کے صحابی خاص جابر ابن عبداللہ انصاری حاضر ہوئے۔ حضرت نے جابر کو دیکھ کر فرمایا، اے جابر، میرے اس فرزند کی نسل سے ایک بچہ پیدا ہوگا جو علم و حکمت سے بھرپور ہوگا۔ اے جابر، تم اس کا زمانہ پاؤ گے اور اس وقت تک زندہ رہو گے جب تک وہ سطح ارض پر نہ آ جائے۔ اے جابر دیکھو، جب تم اس سے ملنا تو اسے میرا سلام کہہ دینا۔ جابر نے اس خبر اور اس پیشن گوئی کو کمال مسرت کے ساتھ سنا اور اسی وقت سے اس کا انتظار کرنا شروع کر دیا، یہاں تک کہ چشم انتظار پتھرا گئیں اور آنکھوں کا نور جاتا رہا۔ جب تک آپ بینا تھے ہر مجلس و محفل میں تلاش کرتے رہے، اور جب نور نظر جاتا رہا تو زبان سے پکارنا شروع کر دیا۔ آپ کی زبان پر جب ہر وقت
امام محمد باقر علیہ السلام کا نام رہنے لگا تو لوگ یہ کہنے لگے کہ جابر کا دماغ ضعف پیری کی وجہ سے دیوانے ہو گئے ہیں، لیکن وہ وقت آ ہی گیا کہ آپ پیغام احمدی اور سلام محمدی پہنچانے میں کامیاب ہو گئے۔ آپ کی مدت امامت 19 سال، عمر مبارک 57 سال، تاریخ شہادت 7 ذی الحجہ سن 114 ہجری، بروز دوشنبہ، مدینہ منورہ، سعودی عرب۔ علامہ حجر مکی فرماتے ہیں کہ آپ اپنے والد بزرگوار امام زین العابدین علیہ السلام اللہم صلی علی محمد وعلی محمد وعجل فرجہ کی ہی طرح شہید کر دیے گئے۔ شہادت سے قبل آپ نے امام جعفر صادق علیہ السلام سے بہت سی چیزوں کے متعلق وصیت فرمائی اور یہ کہا کہ میرے کانوں میں میرے والد ماجد کی آوازیں آ رہی ہیں، وہ مجھے جلدی بلا رہے ہیں۔ علامہ مجلسی علیہ الرحمہ فرماتے ہیں کہ آپ نے اپنی وصیت میں یہ بھی کہا کہ 800 درہم میری عزاداری پر صرف کرنا اور ایسا انتظام کرنا کہ 10 سال تک حج کے زمانے میں منی میں میری مظلومیت کا ماتم کیا جائے۔ سبب شہادت: ہشام بن عبد الملک نے زہر دے کر شہید کیا۔ آپ کی قبر مبارک جنت البقیع مدینہ منورہ میں ہے۔ ازواج: آپ کی 4 بیویاں تھیں، ام فروہ، ام حکیم، لیلہ، ام سلمہ۔ اولاد کی تعداد 6 بیٹے اور 2 بیٹیاں۔ بیٹوں کے نام: صادق یعنی کہ امام جعفر صادق علیہ السلام، عبداللہ، ابراہیم، عبید اللہ، رضا، علی۔ بیٹیوں کے نام: زینب، ام سلمہ۔ یہ ہمارے 5ویں امام کہ جن کی شان اس قدر بلند تھی کہ جو علم غیب بھی رکھتے تھے اور جنہوں نے اپنے کردار سے، اپنی باتوں سے، اپنی تعلیمات سے دنیا کو راہ مستقیم دکھائی کہ امام محمد باقر علیہ السلام کس طرح سے ہم سے گفتگو کرتے ہوئے نظر آتے ہیں۔ ایک واقعے سے یہ ظاہر ہوتا ہے کہ کیسے وہ ہمیں بتا رہے ہیں کہ ایک مرتبہ ابو بصیر سے نقل ہے کہ امام محمد باقر علیہ السلام نے ایک افریقی سے اپنے دوست راشد کے حالات دریافت کیے۔ افریقی نے جواب دیا، الحمدللہ بخیر ہے اور آپ کی خدمت اقدس میں سلام عرض کیا ہے۔ امام نے فرمایا، خدا اس پر رحمت نازل کرے۔ اس نے تعجب سے پوچھا، کیا اس کا انتقال ہو گیا؟ امام نے فرمایا، ہاں۔ اس نے دریافت کیا، کب اس کا انتقال ہوا؟ امام نے فرمایا، تمہارے آنے کے 2 دن بعد۔ یہ غور کرنے کی بات ہے اور اس سے ظاہر ہوتا ہے کہ امام علم غیب کس طرح رکھتے ہیں کہ اتنے دور ہونے کے باوجود امام کو یہ پتہ ہے کہ اس شخص کا انتقال ہو چکا ہے۔ تو امام نے اسے کیا بتایا کہ تمہارے آنے کے 2 دن بعد۔ اس نے کہا، بخدا وہ بیمار بھی نہیں تھا۔ امام نے فرمایا، کیا جتنے بھی مرنے والے ہیں وہ سب مریض ہوتے ہیں؟ کہ موت ایسی شے ہے کہ کب کسے کہاں آ جائے یہ کوئی نہیں جانتا۔ ضروری نہیں کہ انسان بیمار پڑے، بستر سے لگ جائے تو ہی وہ مرے۔ اور اگر ہم دنیا میں نظر اٹھا کے دیکھتے ہیں تو ایسی ایسی موتیں ہو رہی ہیں کہ جس کے بارے میں ہمیں دیکھنے پہ بھی نہیں لگتا کہ شخص ابھی مر جائے گا یا دنیا سے چلا جائے گا، اور جب دوسرے ہی پل اس کے مرنے کی خبر آتی ہے تو ہم متعجب ہو جاتے ہیں۔ ہمیں بہت ہی زیادہ تعجب ہوتا ہے کہ ابھی تو اچھا خاصا چلتا پھرتا شخص تھا، کیسے مر گیا؟ تو امام کیا کہتے ہیں، کیا جتنے بھی مرنے والے ہیں وہ سب مریض ہوتے ہیں؟ ایسا ہرگز نہیں ہے۔ اس وقت ابو بصیر نے راشد کے بارے میں سوال کیا۔ امام نے فرمایا کہ وہ ہمارے دوستوں اور چاہنے والوں میں تھا۔ کیا تمہارا یہ خیال ہے کہ ہماری نگاہیں تمہارے اعمال پر نہیں ہیں؟ کس قدر غلط ہے یہ خیال کہ امام ہمارے اعمال پہ نظر رکھتے ہیں۔ بخدا تمہاری پوری زندگی ہماری نگاہوں کے سامنے ہے،
تمہاری ہر جنبش نگاہ پر ہماری نظر ہے۔ ہمیشہ اچھے اعمال و کردار کی عادت ڈالو کہ تمہارا شمار اہل خیر میں ہو اور اسی کے ذریعے پہچانے جاؤ۔ اسی بات کا میں تمام شیعوں کو حکم دیتا ہوں۔ یہ امام محمد باقر علیہ السلام کے جملے اور آپ کے ارشادات میں سے ہے، جس میں سے ہم چند پڑھتے ہیں جو فصاحت و بلاغت سے بھرے ہوئے جملے ہیں آپ کے۔ ان میں سے ہم چند کا مطالعہ کرتے ہیں، گفتگو کرتے ہیں، کیونکہ اب جب کہ گفتگو قریب ختم ہے تو مناسب ہے کہ ایک نظر امام علیہ السلام کے ارشادات پر کر لی جائے اور یہی ارشادات ہماری زندگی کا نصب العین ہو اور انہی کی روشنی میں ہم اپنی زندگی کی راہیں معین کریں کہ امام نے کیا فرمایا۔ جھوٹ بولنا ناپختگی ایمان کی علامت ہے، کہ جس کا ایمان کمزور ہوتا ہے وہ زیادہ جھوٹ بولتا ہے، کہ ناپختگی ایمان کی علامت کہا گیا جھوٹ بولنا، کہ کذب سے انسان دوری اختیار کرے، جھوٹ بولنے سے دوری اختیار کرے۔ اور یہ بھی ہے کہ انسان جتنا زیادہ جھوٹ بولتا ہے اتنا زیادہ پریشان ہوتا ہے، کہ بعض اوقات آپ سب نے غور کیا ہوگا کہ ایک جھوٹ چھپانے کے لیے 70 جھوٹ بولا جاتا ہے، اس کے بعد بھی وہ جھوٹ کہیں نہ کہیں سے کھل جاتا ہے، تو اس کے بعد شرمندگی کے علاوہ کچھ ہاتھ نہیں آتا۔ تو امام نے کہا جھوٹ بولنا ناپختگی ایمان کی علامت ہے، اور مومن کی علامت بتایا ہے کہ مومن بزدل نہیں ہوتا، لالچی اور کنجوس نہیں ہوتا۔ جو دنیا کا حریص ہے یعنی لالچی ہے، جو دنیا کو پانا چاہتا ہے، اس کی مثال امام نے فرمائی کہ اس کی مثال ریشم کے کیڑے کی طرح ہے۔ جس طرح وہ اپنے لعاب کو زیادہ کرتا جاتا ہے اتنا ہی زیادہ اس کا باہر آنا مشکل ہو جاتا ہے۔ کبھی ریشم کے کیڑے کو آپ نے غور سے دیکھا ہوگا کہ پتوں پہ جب وہ اپنے لعاب سے جب ریشے تیار کرتا ہے، ریشم تیار کرتا ہے، تو جتنا زیادہ وہ اپنے لعاب سے ریشے بناتے جاتا ہے اتنا زیادہ وہ اس میں پھنستا چلا جاتا ہے اور اسی میں وہ مر جاتا ہے پھنس کے۔ تو طالب دنیا جو ہے، حریص دنیا جو ہیں، ان کی بھی مثال یہی ہے کہ جتنا زیادہ وہ دنیا کے پیچھے بھاگتے جاتے ہیں دنیا انہیں جکڑ لیتی ہے، اور پھر وہی ریشم کے کیڑے والی حال ہوتی ہے کہ انسان اسی طمع، اسی لالچ اور اسی دنیا کو پانے کی ہوس میں دنیا سے رخصت بھی ہو جاتا ہے، لیکن وہ دنیا اپنی روش پہ یوں ہی گامزن رہتی ہے۔ اس کے بعد امام نے فرمایا مومنین پر کبھی طعن و تشنا نہ کرنا، کہ کبھی انہیں طعنہ نہیں دینا۔ اپنے مسلمان بھائی کو دوست رکھو اور جو چیز اپنے لیے پسند کرتے ہو وہی اس کے لیے پسند کرو، اور جو چیز تمہیں ناپسند ہے وہ اپنے دوست کے لیے بھی ناپسند کرو۔ یہ کتنا بہترین جملہ امام کا، کیونکہ اکثر و بیشتر کہیں نہ کہیں یہ چیز ہر ایک کے اندر پائی جاتی ہے کہ انسان اپنے لیے بہترین کا انتخاب کرتا ہے اور جب دوسرے کو دینے کی باری آتی ہے تو کمتر کا انتخاب کرتا ہے، جو کہ بہت ہی ناپسندیدہ کام ہے، کہ جیسا تم اپنے لیے پسند کرتے ہو ویسا ہی دوسروں کے لیے بھی پسند کرو، اور جو چیز تمہیں لگتا ہے کہ یہ میرے لیے اچھی نہیں ہے تو تم دوسرے کے لیے بھی وہ چیز نہ مہیا کرو۔ اس کے بعد فرمایا اگر کوئی مسلمان کسی کی ملاقات کی غرض سے اس کے گھر جائے اور وہ موجود ہونے کے باوجود اس سے ملاقات نہ کرے اور نہ گھر میں آنے کی اجازت دے تو اس شخص پر اس وقت تک لعنت ہوتی رہے گی جب تک وہ شخص سے ملاقات نہ کر لے، کہ اگر ہمارے دروازے پہ کوئی آیا ہے اور ہم اس سے ملاقات نہ کریں اور وہ انتظار کرتے کرتے چلا جائے تو اس کے بارے میں امام نے کیا فرمایا۔ اس کے بعد خداوند عالم باحیا اور بردبار شخص کو دوست رکھتا ہے۔ پھر امام نے فرمایا
جو شخص اپنے غصے سے لوگوں کو محفوظ رکھے تو یہ شخص قیامت میں عذاب خداوندی سے محفوظ رہے گا۔ یہ غصہ انسان کا سب سے بڑا دشمن ہوتا ہے، اور شیطان اس وقت اور زیادہ حاوی ہوتا ہے اس شخص پہ کہ جب وہ غصے میں ہو، اور غصے کے وقت شیطان بالکل اپنا شکنجہ کس لیتا ہے۔ اسی لیے کیا کہا گیا ہے کہ اپنے غصے پہ انسان قابو رکھے، کیونکہ غصے میں بعض ایسے امور ہیں جو انسان انجام دے دیتا ہے لیکن بعد میں اسے بہت پچھتانا پڑتا ہے اور پھر اس کا کوئی حل بھی نہیں نظر آتا۔ لہٰذا غصے میں آ کر انسان کو کوئی فیصلہ بھی نہیں کرنا چاہیے، اور لوگوں پہ چیخ پکار اور غصہ کرنے سے انسان کو پرہیز کرنا چاہیے جہاں تک ہو سکے۔ جو لوگ امر بمعروف اور نہی از منکر کو پسند نہیں کرتے وہ صحیح معنوں میں مسلمان نہیں ہیں، کہ نیکی کی ہدایت دینا اور برائی سے روکنا۔ جن لوگوں کو یہ پسند نہیں ہے ان کے بارے میں کیا کہا کہ وہ صحیح معنوں میں مسلمان ہی نہیں ہیں۔ اس کے بعد فرمایا اگر کسی کے گھر میں اس کا دشمن گھس آئے اور وہ اس کا مقابلہ نہ کرے تو خدا ایسے شخص کو دشمن رکھتا ہے۔ کہ دشمن گھر میں داخل ہو جائے اور پھر بھی وہ انسان اس کا مقابلہ نہ کرے اور ہار مان کے بیٹھ جائے تو یہ خدا کو پسند نہیں ہے۔ یہ وہی بات کہ نہ ظلم کرنا درست ہے اور نہ ظلم سہنا درست ہے، کہ انسان نہ تو کسی پہ ظلم کرے اور نہ ہی بیجا ظلم سہے، کہ کوئی مظالم کے پہاڑ توڑے اور ہم خاموش رہیں، تو ایسا ہرگز نہیں ہے۔ اپنا ڈیفینڈ کرنا، اپنا بچاؤ کرنا واجب اور ضروری ہے۔ اسی لیے کہا کہ اگر دشمن گھر میں آ جائے، اگر گھس آئے اور اس کا مقابلہ نہ کرے تو خدا ایسے شخص کو دشمن رکھتا ہے۔ یہاں تو صرف دشمنی تک کی بات ہے، لیکن اور بھی معنوں میں اور بھی طریقے کے ظلم ہوتے ہیں۔ تو کیا کہا گیا کہ انسان نہ تو کسی پر ظلم کرے اور نہ ہی کسی کے ظلم کو بہت زیادہ برداشت کرے۔ وآخر الدعوانا ان الحمد للہ رب العالمین، اللہم صلی علی محمد وآل محمد وعجل فرجہم۔ السلام علیکم، خدا حافظ۔